ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب خلا، تفریق اور فسخ نکاح میں کیا فرق ہے، رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، رشتہ ازدواج کو ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ طلاق ہے اور اس کی مختلف اقسام ہے، اس کے احکامات ہیں۔ دوسرا طریقہ خلا ہے کہ جب آدمی تنگ کر رہا ہو اور بیوی اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو کچھ مال دے دے اور پھر اس سے آزادی حاصل کر لے، اس کو کہتے ہیں خلا، اور ان دونوں کا تعلق شوہر سے ہے۔ تیسری چیز فسخ نکاح یا تفریق، اس کا حق شریعت نے قاضی کو دیا ہے کہ جب شوہر معروف طریقے سے بیوی کو نہ رکھ سکتا ہو اور اسی طرح نہ طلاق دیتا ہو اور نہ خلا دیتا ہو تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، لیکن اس کے مخصوص صورتیں ہیں، تو اس عمل کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی کسی سورت کو اپنے پاس لکھ کر رکھے تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، اگر احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر ایک آدمی نے قرآن پاک کے مختلف آیات سجدہ کو پڑھا ہو اور ایک ساتھ ابھی وہ تمام سجدے کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہر سجدے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہوگا یا بیٹھے بیٹھے بھی ادا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی، ہر سجدے کے لیے کھڑا ہونا اور پھر سجدہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور پھر سجدہ کرے۔ لیکن اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے تلاوت کر لیتے ہیں اور پھر سر اٹھا کے پھر اگلی سجدے تلاوت کر لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، کھڑا ہونا ضروری اور لازم نہیں ہے۔